الحمدللہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی ہی مستند کتاب عاشق رسول حضرت امام قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کر رہے ہیں۔ پہلے فاتحہ پڑھیے، ایک بار الحمد شریف اور 3 بار اللہ پڑھ کر کے حضرت کی روح پاک کو ایصال ثواب کر لیجیے۔ الفاتحہ۔ رب کریم سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص شریف کا جو ہم نے ورد کیا ہے تلاوت کی، اس میں اپنے شان کرم کے مطابق ثواب کی کثرت فرما۔ اس کا ثواب حضور رحمت عالم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم و فضل میں سب سے پہلے خصوصاً نظر ہے قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے ہو کر کے تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ کرامات میں نظر ہے شرف قبر عطا فرما۔ ان مقدس پاکیزہ بارگاہوں سے ہوتے ہوئے حضور کے والدین کریمین جد امجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ارواح مبارکہ کو نظر ہو کر خلفائے راشدین، امہات المومنین، اولاد مبارکہ، اہل بیت اطہار، تمام صحابہ اکرام، صحابیات عظماء، شہداء عظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ احادیث، سب کے ارواح نظر ہوتے ہوئے اخص الخاص حضرت سیدنا ایاز بن موسیٰ بن ایاز الحیصبی المالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح انور کو نظر قبول فرما۔ ان کے وسیلے پاک سے ہو کر کے تمام صلحاء، مشائخ، اولیاء کاملین، حضور کی امت پاک کے عام مومن مومنات کے ارواح کو نظر قبول فرما لے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ بحث کے شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری تاریخی باتیں ہیں، اس کو سماعت فرمائیں تاکہ اس کتاب کے تعلق سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتاب کیا ہے۔ قرآن پاک جب تک اترتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے روک دیا تھا۔ بعض صحابہ لکھ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کو روک دیا کہ نہ لکھو ابھی۔ حضور نے اس لیے روکا تھا کہ قرآن اتر رہا ہے، وحی الہی، وحی جلی ہے، وحی مطلوع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے اقوال کو، میری حدیثوں کو قرآن سے مکس اپ کر دو، اس لیے روک دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے تعلق سے بڑے حریص اور جذباتی تھے، وہ بھی لکھتے تھے۔ چونکہ عمر چھوٹی تھی، بڑے بڑے صحابہ نے منع کر دیا، انہوں نے بھی روک دیا، لیکن ان کے منع کرنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی عالم مسرت میں ہوتے ہیں، کبھی عالم غضب میں ہوتے ہیں، تو حضور کی باتوں کو نہ لکھا کرو، اس لیے کہ بشری تقاضے ہیں، کہیں کبھی کبھی مجھ سے ایسی بات نکل جاتی ہے۔ جب روک دیا تو حضور نے ایک دن پوچھا کہ تم نے لکھنے سے کیوں ہاتھ روک لیا ہے؟ انہوں نے وہ بتا دیا کہ لوگوں نے مجھ سے ایسے ایسے کہا، اس لیے میں نے لکھنا بند کر دیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اکتب، لکھو، خدا کی قسم اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو پھر انہوں نے لکھا۔ حضور کے وصال فرمانے کے بعد، ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، قرآن پاک بکھرا ہوا تھا۔ ایک جنگ میں بہت سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارشات کی، اور پھر قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ اس کو جمع قرآن اور تدوین قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور دور آتا ہے، وہ ہے جمع حدیث کا دور۔ یاد ہوگا آپ لوگوں کو، میں نے الادب المفرد کے اندر کی وہ حدیث بیان کی تھی کہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ مدینہ منورہ سے قاہرہ مصر اس لیے گئے تھے کہ ایک حدیث ان کو معلوم ہوئی کہ فلاں صحابی کے پاس وہاں ہے، اور اس کا جاننے والا صرف وہی ایک صحابی ہے بس۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ بھی انتقال فرما جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم سے ضائع ہو جائے گی۔ تو صرف اس ایک حدیث کو لینے کے لیے وہ قاہرہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ سے قاہرہ کا سفر کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور جا کر کے ان سے ملے، صرف ملاقات کی، حدیث سنی، پانی تک نہیں پیا، واپس آ گئے۔ پھر آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے مصر، ایجپٹ، قاہرہ کا فاصلہ کتنا ہوگا۔ پھر یہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے حدیثوں کو جمع کرتے رہے۔ سب سے آرگنائز بک حدیث پاک کی جمع کی گئی ہے وہ موطا امام محمد امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی لیے صحاح ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں، ان میں بعض حضرات نے ابن ماجہ کو نہ شمار کر کے موطا کو شمار کیا ہے۔ ایک دور تھا وہ حدیث کے سننے کا، سنانے کا، حدیث حاصل کرنے کا، لوگ میلوں سفر کر کے جایا کرتے تھے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ فضائل و شمائل کی حدیثیں بعد میں جمع کی گئی ہیں۔ ایک سوال بہت بڑا ہے یہ۔ جیسے خود حضرت امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5ویں اور 6ٹھی صدری ہجری کے عالم دین ہیں۔ گویا کہ اس سے پہلے 400 سال محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شمائل پر کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ میں بھی جواب دے رہا ہوں اس کا۔ اس کے بعد اسی دوران جب جمع حدیث ہو رہی تھی، تدوین حدیث ہو رہی تھی، تو فقہیات کا دور شروع ہو گیا۔ پھر فقہیات مطلب نئے نئے مسائل سر ابھارنے لگے، اسلامی سرحدیں پھیلیں، ضرورتیں بڑھتی گئیں، نیو ایشوز نگاہوں کے سامنے آئے۔ اب ضرورت پڑی کہ ان کو سالو کیسے کیا جائے۔ تو پھر ائمہ مجتہدین کا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ امام اعظم ہیں، امام مالک ہیں، امام اوزاعی ہیں،
اس کے بعد پھر سلسلہ چلا، امام محمد ہیں، امام قاضی ابو یوسف ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ ائمہ مجتہدین کا دور ہے۔ جتنی حدیث کی کتابیں پہلے لکھی گئیں ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے یا اور دوسری کتابیں ہیں، وہ جمع کی گئی ہیں ان کی حدیثیں فقہ کے اعتبار سے، مسئلے مسائل کے اعتبار سے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا چیز ہے؟ طہارت، وضو کرنا، غسل کرنا۔ تو یہ ترتیب فقہی ترتیب ہے، پہلے طہارت کا باب بیان کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کے تمام مسائل اس میں سمیٹے جائیں گے، اس کے بعد پھر نماز کے بعد، طہارت کے بعد نماز کا باب آئے گا، نماز کے بعد روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ یہ ترتیب تھی۔ تو ان ساری کتابوں کی جو ترتیب رکھی گئی وہ فقہی اعتبار سے رکھی گئی تھی، اسی لیے اس وقت ضرورت تھی ان حدیثوں کی کہ ہم اپنے نئے ایشوز کو سالو کیسے کریں گے۔ اسی طرح کی حدیثوں کو وہ تلاش کرتے تھے، کلیکٹ کرتے تھے، اور اسی کے بہاف وہ مسئلوں کو حل کیا کرتے تھے۔ اس وقت شمائل کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں تھی، پھر بھی ان ساری کتابوں میں چیپٹرز موجود ہیں، کتاب المناقب کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے۔ چنانچہ امام بخاری نے خود کتاب المناقب لکھا ہے، امام مسلم نے اپنے مسلم شریف میں فضائل صحابہ، فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع فرمایا ہے، اور انہی دونوں کی ٹریک پر لکھی گئی کتاب المستدرک امام حاکم نے شاپوری کی ہے۔ انہوں نے تو باقاعدہ اس میں بہت بڑا چیپٹر قائم کیا ہے، اور خود امام ترمذی جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہوتے ہیں، انہوں نے تو بالکل شمائل ترمذی نام کی کتاب ہی پوری لکھ ڈالی۔ امام ترمذی کا دور 3 صدی ہجری کا ہے، تو ایسا نہیں کہ شمائل پر کام نہیں ہوا، کام ہوا، لیکن پھر بعد میں کچھ ایسی ضرورتیں پڑیں جس کی بنیاد پر پھر شمائل پر پوری توجہ کی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، یہ 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، 432 میں ان کا وصال ہوتا ہے۔ ان کی کتاب شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور ہوئی۔ پھر ایک کتاب اور بھی لکھی گئی، شمائل بن نور الساطع الکامل، یہ ہے ابو الحسن علی بن محمد بن ابراہیم فزاری اور معروف بھی ابن المقری غرناطہ کے عالم دین تھے، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ تو شمائل پر کام ہوا، لیکن وہ کیا ضرورت تھی جس کی بنیاد پر اس کو الگ کرنا پڑا۔ پھر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید حضور کے خصوصیات، فضائل، مناقب پر لوگوں نے، جیسے آج کے زمانے میں زبانیں دراز کرتے ہیں، شاید لوگوں نے زبانیں دراز کرنی شروع کر دی تھی، تو ضرورت پڑی پھر کہ شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قول رسول اور قرآن مقدس کی آیات سے ثابت کیا جائے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگ؟ یہ میں ایک تاریخی جائزہ لے رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بات کیا ہے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب نہیں تو بہت بات کی کتابیں ہیں، یہ بخاری وغیرہ تھوڑی ہیں یہ۔ جی نہیں جناب، ضرورت پڑنے پر چنانچہ پھر شمائل کی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ حضرت امام عبد الرحمن بن جوزی کی کتاب الوفا بأوہال المصطفیٰ بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی نے تو اتنا کام کیا، الخصائص الکبریٰ جو امام سیوطی کی کتاب ہے، الخصائص الکبریٰ کے اندر تو حضور کی خصوصیتوں کے حدیثوں سے ثابت کرنے کا ایک پورا خزانہ جمع فرما دیا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ایسے کام ہوئے ماشاءاللہ۔
تو اسی دور کی بات ہے یہ کہ امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمائل کی طرف توجہ فرمائی اور کتاب الشفا تحریر فرمائی ہے۔ اچھا صاحب، امام قاضی عیاض یہ مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ مصر میں ایک جگہ ہے سبتا نام کی، وہاں پیدا ہوئے، لیکن ان کی پرورش جو ہوئی وہ اسپین میں ہوئی۔ اسپین چونکہ اس زمانے میں اسلام کا گڑھ تھا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعلیم انہوں نے وہیں پہ حاصل کی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے لوٹ کر کے مصر آئے۔ مصر میں انہوں نے بہت کام کیا، پھر شفا شریف کی طرف توجہ فرمائی انہوں نے۔ اب شفا کا مقام ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں امام ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام ذہبی فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، اللہ اکبر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا تخت ہے، اس پر تشریف فرما ہے، اور آپ کے بغل میں حضرت امام قاضی عیاض بھی تشریف رکھتے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اس منظر کو میں نے دیکھا تو میرے اوپر ایک ہیبت اور خوف طاری ہو گیا۔ امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھتیجے، یہ جو میرا مقام دیکھ رہا ہے، یہ کتاب الشفا کی بنیاد پر اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے، اور کتاب الشفا کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضائل و شمائل و مناقب رسول کا گہوارہ اور خزانہ اور سمندر ہے یہ کتاب۔ اس کی اتنی شرحیں لکھی گئی ہیں اس ایک کتاب کی کہ بڑے بڑے مشاہیر علماء نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ ہماری لائبریری میں بھی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ امام قاضی عیاض نے جو شفا شریف میں طریقہ اختیار کیا ہے، اسٹائل ان کی یہ ہے کہ پہلے یہ فضائل کو قرآن مقدس کی آیتوں سے ثابت کرتے ہیں، پہلے آیتیں کوٹ کریں گے، اس کے بعد پھر اقوال رسول پیش کرتے ہیں، احادیث پاک، اس کے بعد پھر اسلاف کبار کے جو بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین گزرے ہوئے ہیں، اس حوالے سے ان کا جو قول ان کو ملا اس کو بھی پیش کیا ہے اس میں۔ یہ کتاب موتیوں کا ایک خزانہ ہے۔ چنانچہ پہلی فصل انہوں نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلا باب، الباب الاول فی ثناء اللہ تعالی علیہ و اظہارہ عظیم قدرہ لدیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کریم کی بارگاہ میں کیا عزت، کیا کرامت، کیا وجاہت اور کیا رتبہ ہے، یہ خود رب کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اب تو سارے سوالوں کے جوابات ہو گئے ایک ہی جملے میں، کیونکہ جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اعتراض کریں تو جب قرآن اس کا جواب دے دے تو ہر سوال کا جواب ہو گیا، اور اس کے بعد پھر منہ بند ہو جانا چاہیے۔ عربی ترجمہ عبارت پڑھنا بڑی جو ہے وہ ٹائم لے گا، اس لیے میں خلاصہ بیان کرتا چل رہا ہوں، جہاں پہ حدیثیں آئیں گی اس کو میں بیان کر دوں گا۔ امام سمرقندی، حضرت امام فقیہ ابو اللہ سمرقندی، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں یہ، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کے تلامذہ ہیں یہ، یعنی شاگرد کے شاگرد ہیں یہ۔ قرآن پاک کی پہلی آیت جو انہوں نے کوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ فضیلت رسول، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ،
یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا تمہیں میں سے. اب دیکھیں عربی ورڈ کی یہ تحقیق کر رہے ہیں یہ کس انداز میں. انفس نفس کی جمع ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ پڑھا گیا ہے لیکن اس میں بعض حضرات نے اس کو انفسکم بھی پڑھا ہے، اور انفس یہ نفیس کا اس میں تفضیل بن جائے گا، سپرلیٹو ڈگری پڑ جائے گی نفیس کی. کیا ہوگا ترجمہ اب کہ تمہیں اللہ یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا جو بے پناہ عزت و اکرام، کرامت و نجابت، عظمت اور بزرگی والا ہے. اب ترجمہ یہ ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ قرأت کے اختلاف سے دونوں معنی واضح ہو گئے. اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں آ جائے کہ یہ اختلاف قرأت کیوں اور کیسے. تو میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ قرآن پاک کی تلاوت 7 متواتر قاریوں سے ثابت ہے. حدیث پاک ہے نزل القرآن علی 7 احرف، قرآن پاک کو ہم نے 7 قرأتوں پر اتارا ہے. اسی بنیاد پر قاری اپنے اعتبار سے تلاوت کرتا ہے. ہم لوگ چونکہ امام عاصم کی قرأت کو پڑھتے ہیں، امام حفص کی روایت پڑھتے ہیں، اس بنیاد پر ہماری روایت میں یہ انفس ہے، لیکن بعض قراء نے اس کو انفس پڑھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں میں جو رسول بھیجا ہے بڑا نفیس ہے. اس رسول کی کیفیت کو وہ جانتے ہیں، اس کے مکان کو، اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اس کے صدق و امانت سے واقف ہیں. کبھی وہ رسول جھوٹ سے متہم نہیں کیے گئے. وہ رسول کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحتیں بیان فرماتے ہیں، اور پورا جزیرۃ العرب ان کے نسب اور قرابت داری میں کسی نہ کسی نوع سے آ ہی جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جزیرۃ العرب میں حضور کے مناسب و مقام کو افضل اور ارفع بیان فرمایا ہے. حضور سے بڑا، حضور سے افضل پورے جزیرۃ العرب میں کوئی نہیں ہے. پھر آگے چل کر کے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی شان پاک میں اپنی خاص 2 صفتیں حضور کو دی. وہ کیا ہے کہ رؤوف و رحیم. یہ 2 صفتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 صفتیں عطا فرمائیں. اب حضور بھی رؤوف ہیں، حضور بھی رحیم ہے. رب بھی رؤوف ہے، رب بھی رحیم ہے. حضور بھی رؤوف ہیں، حضور بھی رحیم ہے. اس کے بعد آگے چل کر بیان فرماتے ہیں قال ابن الکلبی کتبت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 500 فما وجدت فیہن صفاعا ولا شیئا مما كان علیہ الجاہلیہ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله وتقلبك في الساجدین قال من نبی الى نبی حتی اخرجتک نبیا. یہ قول قرآن پاک سورہ شعراء کی آیت کریمہ 219 ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اور یہ رسول ہم تمہیں سجدہ کرنے والوں میں گردش دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ آپ نبیوں کی پشتوں سے ہوتے ہوئے
ایک بعد دیگرے اپنے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے ہیں۔ صراحتاً بیان فرمایا ہے، حضرت کلبی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 ماؤں کا نام لکھا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ نسب کہاں تک گیا ہوگا، پیچھے تک کہاں تک گیا ہوگا۔ دادی، ماں، پھر نانی، پھر اس کے اوپر کی نانی، پھر نانی، پھر نانی، ادھر پھر دادی، ماں، باپ، پھر دادی، پھر اوپر کی دادی، پھر دادی، 500 ماؤں کا نام میں نے لکھا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے ان کے درمیان کوئی جہالت کی بو، زناکاری وغیرہ کی کوئی بھی آلائش نہیں دیکھی ہے، نہیں دیکھی۔ جاہلیت کا کوئی امر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف میں کبھی شامل ہی نہیں ہوا، کبھی شامل نہیں ہوا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ شورى شریف کی آیت کریمہ کو کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ رسول ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان گردش دے رہے ہیں، پھرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگ بھی دنیا میں اس طرح کے گزرے، حضور کا نور پاک سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا عبداللہ تک ہمیشہ یا تو موحدین کے درمیان رہا ہے، یا پھر مرسلین کے درمیان رہا ہے، یا مومن کے درمیان رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ابن عباس کی روایت کا جو خلاصہ بیان کیا، من نبی الی نبی حتی اخرجتک نبیا، ایک نبی سے دوسرے نبی کے صلب میں وہ نور پاک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں نے یہ رسول آپ کو نبی بنا کر کے پیدا فرما دیا ہے۔ اب یہاں یہ بات فیصل کو، جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے غلط باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی، ان کو ہوش لینا چاہیے اس کا کہ ایک صحابی رسول، اور وہ بھی اس امت کے حبر الامہ مفسر قرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرمائی جا رہی ہے، ان سے بڑھ کر کون قرآن پاک کی شرح و تفسیر کرنے والا ہے؟ اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اب یہ قول معاذ اللہ رب العالمین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین استغفر اللہ خاکم بدہن نقل کفر نباشد کافر ہو کر کے مرے، یہ بات انتہائی زیادہ عیب دار ہے، اللہ اس سے بچائے ہم کو، ہے نا۔ امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے والدین کے حوالے سے 6 کتابیں لکھی ہیں، 6 بک لکھا ہے انہوں نے، اور اس پہ ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین کریمین مومن تھے۔ اور علامہ قرطبی نے کتاب التذکرہ کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ حضور کے والدین کریمین مومن تھے۔ اسی لیے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے والدین کریمین اور آپ کے نسب شریف کے تعلق سے اپنی کتاب قراءۃ الادب لکھی تو اس میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اگر حضور نبی کریم، چونکہ واقعہ یہ ہے نا کہ والد ماجد تو ولادت طیبہ سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، والد ماجدہ 6 سال کی عمر پاک میں رخصت ہو گئی، تو ابھی تو اعلان نبوت ہوا ہی نہیں تھا، 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا ہے۔ یہ زمانہ فترت کا کہا جاتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر کے حضور کے اعلان نبوت تک، اس زمانے کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ زمانہ فترت میں فقط توحید کافی ہوا کرتی ہے بس،
بندہ اپنے رب کی توحید کا قائل ہو، اس پر اس کا مدار نجات وہی ہے۔ اور جزیرۃ العرب میں ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلانیہ بربلا اعلان کیا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو قبروں سے زندہ فرمایا۔ وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے آئے، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور پھر قبروں میں جا کر کے لیٹ گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف موحد نہیں بلکہ مومن بھی ہے۔ مگر ایک سوال یہاں اٹھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا موت کے بعد اٹھ کر کے آنے سے، ایمان قبول کرنے سے وہ ایمان تسلیم کر لیا جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال، آدمی انتقال کر گیا ہے، اٹھ کر کے آئے اور پھر کلمہ پڑھے، تو کیا اس کا یہ کلمہ پڑھنا قابل قبول ہے؟ جی ہاں، قابل قبول ہے۔ اس کا جواب بھی قرآن سے، اس کا جواب بھی قرآن ہی سے ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دشمنوں نے دوسرے گروہ کے دروازے پر لے جا کر کے پھینک دیا۔ پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ لوگ مقدمہ لے کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ایک گائے ذبح کرو، اور گائے کی خصوصیات بیان فرمائی گئی۔ ایک گائے ذبح کرو، اس سے گوشت کا ایک لوتھڑا لو، ایک ٹکڑا لو، اور اس ٹکڑے سے اس مردے کو مارو، یہ بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ وہ گائے تلاش کی گئی، اس کے شرائط تھے، گائے کو حاصل کیا گیا، ذبح کیا گیا، اس سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا، اور اس سے اس مردے کو مارا گیا۔ مردہ مقتول اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ تم کو کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے بتلا دیا، مجھ کو فلاں فلاں نے قتل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی کے مطابق ان کو قصاص میں سزا دی جاتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوا یہاں پہ کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، والدین کریمین کا قبر انور سے اٹھ کر کے آنا اور اسلام قبول کرنا، ایمان لانا قابل قبول نہیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مردے کا گواہی دینا اور پھر اس پر سزا دیا جانا، یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ بات سمجھا رہی ہے؟ تو دلیل ہے اس کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سب سے پیاری بات تو یہ ہے، سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں، سب سے پیاری بات، کچھ بھی نہ صحیح مگر کم سے کم اتنا تو ہو کہ یہ نور پاک انہی دونوں مقدس وجود سے نکلا ہوا ہے۔ اب اگر ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہا جائے گا تو کیا حضور کے قلب انور کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ سب سے پیاری بات یہ، کیا حضور کو اس سے دکھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اس بنیاد پر تم کچھ نہ کہو تو کم سے کم زبان تو رو کے رکھو۔ یہاں پہ ایک حدیث، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے حضور سے کہا، کچھ باتیں کی، پوچھا میرے والد کہاں ہیں؟ این ابی؟ تو حضور نے فرمایا جہنم میں۔ تو ان کو اس کو شاک لگا، وہ کچھ ناراض سے کبیدہ خاطر ہو کر کے جانے لگے۔ حضور نے ان کو بلایا، کہا ادھر آؤ، ان ابی و اباک فی النار۔ یہاں لفظ اب استعمال فرمائے، ان ابی ترجمہ کر رہا ہوں صرف ابھی، لغوی ترجمہ، ٹرانسلیشن ورڈ بائی ورڈ۔ ان ابی بے شک میرا باپ، و ابا کا تیرا باپ، فی النار دونوں جہنم میں۔ وہ چلے گئے، پھر اس کے بعد چلے گئے۔ اب مفسرین اور شارحین اس حدیث کی توضیح کرتے ہیں، یہ ہماری باتیں سب تفسیر میں گزر چکی ہیں، جو لوگ ہماری تفسیر اٹینڈ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور نے جو ہے فرمایا ہے
یہ دراصل ایک استعاراتی معنی ہے۔ یہ اب زبان عربی میں دادا کو بھی کہتے ہیں، چچا کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، تینوں کو کہتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ساری اولادوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے باپ کے معبود کی، باپوں کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو باپوں کا پھر بدل بیان کیا گیا، ابراہیم کے معبود کی، اسماعیل کے معبود کی اور اسحاق کے معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ تو اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد، اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا، ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دادا، تینوں کو لفظ اب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان ابی و آباک فی النار کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں اب سے مراد باپ نہیں، میرا چچا اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ چنانچہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، ان کے تعلق سے حدیث پاک آئی ہوئی ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، اور جہنم کا سب سے کم عذاب جو ان کو دیا جاتا وہ یہ ہے کہ ان کے پیروں میں جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں، جس سے ان کا دماغ ہمیشہ کھولتا رہتا ہے۔ تو اب سے مراد چچا وہاں پہ ہے۔ تو اب اس حدیث کو اگر کوئی شخص لے کر کے اور معاذ اللہ رب العالمین حضور کے والدین قریبین کی شان میں گستاخی کرے تو اللہ اسے ہدایت دے۔ پھر آگے چل کر کے بیان فرماتے ہیں امام قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رافت و رحمت سے مزین فرمایا اور مخلوق کی طرف آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفیر صادق بنا کر کے پیدا فرمایا، بھیجا۔ وَأَخْرَجَهُ إِلَى الْخَلْقِ سَفِيرًا صَادِقًا وَجَاءَ عَلَى طَاعَتَهُ موافقته فقال مَا يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو، رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا اور رسول کی موافقت کو اپنی موافقت کہا ہے، کوئی فرق نہیں۔ رسول ہی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، رسول ہی کے ساتھ موافقت خدا کی موافقت ہے۔ اور آیت کریمہ ادبتار دی اللہ تبارک تعالیٰ نے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ سورہ نساء شریف کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 80، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ فرق ہی نہیں ہے، فرق ہی نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے جا کر کے اس بحث کو اور بھی انہوں نے بڑھایا ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بیان فرمایا۔ زین اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزینت الرحمت فکان کونہ رحمتا وجمیع شمائلہ وصفاتہ رحمتا للخلق۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کی زینت سے مزین فرمایا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں،
اور آپ کے سارے شمائل و خصائل، عادات و اطوار، یہ سب رحمت ہے۔ حضور کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا مسکرانا سب رحمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ آیت کریمہ رب کریم نے اتار دی۔ اے رسول، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب فرماتے ہیں آگے جا کر کے وقال السمرقندی، رحمتا للعالمین یعنی الجن والانس، وقیل لجمیع الخلق، للمؤمنین رحمتا بالہدایت، ورحمتا للمنافق بالامان من القتل، ورحمتا للکافر بتاخیر العذاب۔ کہتے ہیں دیکھیں کیسے جنات و انسانوں سب کے لیے، کہہ رہے نہیں، عالمین میں سب شامل ہیں، لہذا ہر ایک کے لیے حضور رحمت ہے، صرف جنات اور انسان ہی کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کا یہ لفظ جہاں جہاں ثابت آئے گا، اطلاق کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ فرماتے ہیں دیکھیں مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے رحمت ہے اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی، مسلمان ہدایت پائے، اللہ کی توحید رسول کی رسالت کا اقرار کیا، جنت کے حقدار بن گئے۔ اور کہتے ہیں کہ منافقوں کی یہ رحمت اس طرح سے ہیں کہ ان کو قتل سے امان مل گئی ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدینہ منورہ کا سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول، بڑا منافق تھا، بہت بڑا منافق، رئیس المنافقین تھا یہ۔ ایک دن اس کے بیٹے، ان کا بھی نام عبداللہ ہی تھا، کوئی ایسی بات ہو گئی تو حضرت عبداللہ جو ابن ابی کے بیٹے ہیں بڑے جذباتی انداز میں آئے اور اپنے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں، قتل کر دوں اس کو، جا کر کے اپنے باپ کو۔ کیا فرمایا، کیا عرض کیا کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں؟ آپ کی شان کا گستاخ ہے، وہ گستاخی کرتا ہے آپ کی شان کرم میں۔ حضور نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو۔ تو قتل سے نجات مل گئی، مگر عذاب قبر اور عذاب آخرت میں مبتلا کیا جائے گا وہ، کوئی بھی ہو منافق۔ اور کہتے ہیں کہ کافروں کی رحمت میں معنی ہے، کافر و مشرکوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے وجود پاک کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کو آخرت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے، ڈیلے کر دیا ہے دنیا میں۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسول پاک کی رسالت کا انکار کرنے والا، اس کو حق حاصل نہیں کہ اللہ کی زمین پر زندہ رہ سکے۔ وہ یہ زمین اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، یہ روزی اللہ کی، یہ حیات اللہ کی، یہ صحت اللہ کی، سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ ہی کی دی ہوئی چیز کو کھاتا بھی ہے اور اللہ ہی کا انکار بھی کرتا ہے، اس کو حق حاصل نہیں کہ اللہ کی زمین پر رہے، مگر پھر بھی کافر و مشرک زندہ ہے۔ اب ان کو عذاب کب دیا جائے گا؟ ان کو عذاب آخرت میں دیا جائے گا۔ تو تینوں گروپ کے اوپر اللہ کے رسول رحمت ہیں۔ کیسے رحمت ہیں؟ بیان فرما دیا میں قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے۔ پھر فرماتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما هو رحمت للمؤمنین والکافرین اذ عوفوا مما اصاب غیرهم من الامم المکذبہ۔ پرانے زمانے کے نبی جو ہوتے تھے، ان کی امتیں جب ان کا انکار کرتی تھیں، ان کو جھٹلاتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فوراً عذاب اتار دیا کرتا تھا، بچتے نہیں تھے وہ۔
قوم عاد ہوں، قوم ثمود ہوں، قوم لوط ہوں، بچے نہیں، ہلاک سب ہو گئے۔ مگر عجیب سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرنے والے پر عذاب نہیں اتر رہا ہے، یہ عذاب مؤخر کر دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے۔ اس لیے رحمت بھی ہے، یہ سب فضائل ہیں حضور، یہ سب شمائل ہیں، سب قرآن سے بیان فرما رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں بڑی پیاری بات ہے، وحکی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل علیہ السلام هل اصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال نعم، كنت اخشى العاقبة فامنت لصنع الله عز وجل علي بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ جبریل یہ بتائیے کہ کیا میری رحمت سے کبھی تم کو بھی کوئی حصہ ملا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے، میری رحمت سے کبھی تم کو بھی کوئی حصہ ملا ہے؟ جواب ہاں ملا ہے۔ کنتو اخشى العاقبۃ، میں اپنے انجام سے ڈرتا تھا، خوف زدہ رہتا تھا، کانپتا تھا، اپنے انجام سے میں خوف زدہ رہتا تھا، کانپتا تھا۔ فَأَمِنْتُ لِثَنَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تعریف اپنے کلام مقدس میں بیان فرمائی، جبریل امی کی تعریف۔ یہ سورہ تکویر شریف 30ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 20-21، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یعنی جو قوت والا ہے، مالک عرش والا، اور مطاع فرما بردار ہے، ثم امین پھر وہ امانت دار ہے۔ اتنے کلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تعریف بیان فرمائی ہے، اور یہ یا رسول اللہ صرف آپ کی رحمت کے واسطے سے مجھے بھی تعریف ہوئی ہے، اور اب وہ خوف میرا دور ہو گیا ہے، اب میں معمون ہو گیا، بے خوف ہو گیا ہوں میں۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضور کی رحمت للعالمین کا حال کیا ہے کہ جبریل امی بھی حضور کی رحمت کے محتاج ہے علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جا کر کے ایک اور بات بیان فرماتے ہیں، اس کو ذرا غور سنیے گا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ۔ یہ سورہ نور شریف 18ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مثل نورہ کمشکات، نور ہی یہ پروناؤن ہے، اس کے نور کی مثال جیسے چراغ دان۔ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ نور السماوات والارض سے مراد اللہ کا نور ہے، اور مثل نور ہی میں نور سے مراد حضور کا نور ہے۔
آپ لوگ اگر اس کو لکھتے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا. یہ قرآن پاک کی آیتیں کوٹ کر کے آپ ان لوگوں کے منہ بند کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں ناشائستہ جملے کہا کرتے ہیں. اس کو لکھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ سن کر کے بھی بھول جائیں گے. تو اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور اللہ کا نور ہے وہ. لیکن پھر جو مثال دی گئی مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو نور ثانی آیا ہوا ہے، اس نور ثانی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے. اس نور کی مثال کیسی؟ کمشکات، چراغ دان کی طرح سے، جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے. اب کہتے ہیں اس کے بعد پھر وقال سہل بن عبد اللہ المانا اللہ ہادی اہل السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کا اللہ ہدایت دینے والا ہے. تو مقال مثل نور محمد اذ کان مستودعا فی الاصلاب کمشکات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یکے بعد دیگرے صلبوں سے ہوتا ہوا پہنچا، تو ایسا تھا کہ ان کی وہ صلبیں چراغدان کی طرح سے تھیں اور نور مبارک اس محفوظ ہو کر کے آ رہا تھا. یہ بیان فرما دیا. پرانے زمانے میں چراغ رکھنے کے لیے جیسے فانوس ہوتا ہے نا، آج کل لائٹڈ اور الیکٹریکل فانوس لگتا ہے نا، پرانے زمانے میں اس طرح سے فانوس لگتا ہے بنائے جاتے تھے. اسی کو چراغدان کہا ہے، فانوس کہہ لیجیے آپ. تو اس فانوسوں، اس شیشے کے فانوس ہوتے تھے، اس کے اندر کینڈلس رکھے جاتے تھے، موم بتیاں اور چراغ وغیرہ رکھے جاتے تھے، تو حسن پیدا ہوتا تھا. تو اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا عبداللہ تک، یہ ان کی صلبیں، ان کی پیٹھ کی ہڈیاں جن سے وہ مقدس نور ایک دوسرے کے یہاں منتقل ہوتا رہا، وہ مشکات کی طرح سے. المصباح فی زجاجہ، زجاج مانے شیشہ ہوتا ہے، اور وہ مصباح، وہ چراغ، زجاجہ یعنی شیشے کے چراغدان مرتبان کے اندر ہے وہ. تو کہتے ہیں کہ پہلا نور اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، اور دوسرا نور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اب اس میں آج کل کے بعض گمراہ قسم کے لوگ حضور کے نور پاک کے تعلق سے بڑی بکواس کرتے ہیں. ان کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ جب اس آیت کریمہ کے اندر نور ثانی سے مراد رسول پاک کا نور ہے، تو اب یہ نور کیسے، کیوں، کب، اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. بس یہ سوال کرنا ہی بیجا ہے کہ کیوں، کب، کیسے کچھ نہیں. اللہ نے ان کے نور کو نور بنایا، وہ نور ہے، بس سیدھی سی بات. پھر آگے جا کے بیان فرماتے ہیں وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ نُورًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی حضور کو نور اور سراج منیر فرمایا ہے. سراج مانے چراغ، منیر مانے روشن چراغ. آیت کریمہ کوٹ کی ہے، کہتے ہیں کہ وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ شریف کی 15ویں پارے کی ہے. پھر آیت کریمہ کوٹ کی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یہ سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 45-46 ہے. ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور، روشنی والا چراغ بیان فرمایا ہے. اب کیسے نور ہیں؟ یہ کیسے کہ کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے. نور ہیں بس، کوئی گنجائش نہیں ہے. کیسے نور ہیں؟ بس اللہ نے جیسا بنایا ویسے نور ہیں، بات ختم ہو گئی. کوئی سوال کرے کیسے ان کو نور پیدا کیا ہے، کیسے یہ، اب کیسے ویسے کہ کوئی گنجائش نہیں رہ گئی اس میں.
الادب المفرد کے اندر ایک حدیث بیان فرمائی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی حدیث بیان کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے اس کو حکمت کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ غصے سے بالکل چراغ ہو گئے، فرماتے ہیں میں حضور کا قول سنا رہا ہوں اور تو کتاب حکمت سنا رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حضور کے قول مبارک کے مقابل میں کسی کتاب حکمت کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ حضور کا جو فرمان ہے بس فرمان ہے، اس پر ہم آمنا سلمنا کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے بس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے، راستے میں توریت کا ایک ورق مل گیا ان کو، اچھی باتیں لکھی ہوئی تھیں، لے کر کے آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ توریت کا ایک ورق ہے، بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہے اور سماعت فرما لیں اس کو آپ، اور پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ کاغذ دیکھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، حضور کا چہرہ پاک نہیں دیکھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ پاک غیظ و جلال سے تمتما رہا ہے، جا کے کاغذ کو چھینا اور کہا کہ عمر حضور کے رخ پاک کو نہیں دیکھ رہے ہو، چہرہ انور کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا عمر کیا قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اب قرآن کے بعد کسی توریت زبور انجیل کی ضرورت ہم کو نہیں رہ گئی ہے، اسی طرح سے قول رسول کے بعد کسی کتاب حکمت کی ضرورت ہم کو نہیں رہ گئی ہے، حضور کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے بس۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور فرما دیا، اب اس میں کیسے نور ہیں؟ ابن عباس کی روایت آئی ہوئی ہے کتاب المصنف کے اندر، امام عبدالرزاق کی کتاب المصنف ہے، اس کے اندر آئی ہوئی ہے، اس میں صراحتاً لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم دیکھتے تھے، حضور کے ساتھ چلتے تھے تو سورج کی روشنی میں، چاند کی روشنی میں، چراغ کی روشنی میں ہمیں حضور کا سایہ کبھی نظر نہیں آتا تھا، کبھی نہیں دیکھا۔ اور امام ترمذی نے شمائل میں بیان فرمایا اس کو کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سامنے والے دانتوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ تھی، فاصلہ تھوڑا سا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب حضور گفتگو فرماتے ہیں تو ان دانتوں کے جو خالی جگہ ہے اس سے نور نکل کر کے دیواروں پر پڑا کرتا ہے۔ اب اس میں یہ کہ صاحب نور کیسے ہیں؟ اب تیری سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل کا تو علاج کر، قول رسول کا کوئی جواب نہیں بن پائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔